السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم ششم کلمہ رد کفر پڑھیں گے۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ششم کلمہ رد کفر۔ رد کفر معنی کفر کی باتوں کو جھٹلانا، یعنی ہم اس کلمے میں یہ کلمہ بھی ہم اپنے لیے اللہ پاک سے جو ہے شرکیہ کفریہ باتیں، بدعت سے، شرک سے، گناہوں سے، غیبت سے، تہمت سے بچنے کی اللہ پاک سے دعا مانگ رہے ہیں ہم اس میں۔ اللہم انی اعوذ بک من ان اشرک بک۔ اللہم انی اعوذ بک من ان اشرک بک۔ یہاں پہ اللہ کے نام کو ہم موٹا پڑھیں گے، میم مشدد پہ غنہ ہوگا کیونکہ تشدید آ رہی، ایک الف کی مقدار تک غنہ کریں گے۔ اللہم انی، نون مشدد پہ غنہ ہوگا ایک الف کی مقدار تک، اور یا کے اوپر مد ہے، اس کے بعد الف والا حمزہ آ رہا ہے، مد منفصل 2 سے 3 الف کی مقدار تک کھینچ کے پڑھیں گے۔ انی اعوذ بک من ان، نون ساکن کے بعد حروف ہلکے میں سے حمزہ آ رہا ہے، غنہ نہیں ہوگا۔ یہاں پہ بھی یہی معاملہ ہے، نون ساکن کے بعد حروف ہلکے میں سے حمزہ آ رہا ہے، غنہ نہیں ہوگا۔ یہ دونوں الف والے حمزہ ہیں۔ من ان اشرک بک شیئا وانا اعلم به واستغفرک لما لا، شیئا وانا، 2 زبر کی تنوین کے بعد یرملون میں سے واو مشدد آ رہا ہے، دغام مال غنہ ہوگا۔ وانا کو کھینچیں گے نہیں، جس میں میں آپ کو قاعدے میں ابدن کی تخطیط نمبر 6 میں آپ کو بتا چکی ہوں کہ قرآن پاک میں یہ اسی طرح لکھا ہوا آتا ہے، لیکن اس کی الف نہیں پڑھتے، یعنی ہم نے صرف نون کا زبر پڑھنا ہے، الف نہیں پڑھنا ہے، یعنی کھینچنا نہیں ہے۔ وَأَنَا أَعْلَمُ بِهِ وَأَسْتَغْفِرُكَ لِمَا لَا أَعْلَمُ۔ یہاں پہ بھی جو ہے مد کے بعد حروف ہلکی میں سے حمزہ آ رہا ہے، تو مد منفصل 2 سے 3 الف کی مقدار تک کھینچ کر پڑھیں گے۔ لما لا اعلم به تبت عنہ وتبرأت من الكفر، اعلم به تبت عنہ وتبرأت من الكفر۔ یہاں پر نون ساکن کے بعد حروف ہلکی میں سے ہا آ رہا ہے، تو غنہ نہیں ہوگا، صرف اظہار کریں گے۔ اور یہاں پر حمزہ کے اوپر دیکھیں جزم ہے، الف کے اوپر جزم ہے، تو یہ الف نہیں کہلائے گی، یہ حمزہ ہے، تو یہاں پر ہم جو ہے حمزہ کو جھٹکا دیں گے۔ وَتَبَرَّأْتُ مِنَ الْكُفْرِ وَالشِّرْكِ وَالْكِذْبِ وَالْغِيبَةِ وَالْبِدْعَةِ لِمَا لَا أَعْلَمُ بِهِ تُبْتُ عَنْهُ وَتَبَرَّأْتُ مِنَ الْكُفْرِ وَالشِّرْكِ وَالْكِذْبِ وَالْغِيبَةِ وَالْبِدْعَةِ۔ اللہم، الہی، انی اعوذ بک، میں تیری پناہ مانگتا ہوں یا میں تیری پناہ مانگتی ہوں، من ان اشرک، من ان اس بات سے، ان اشرک تیرا شریک ٹھہراؤں، بک شیئا کسی چیز کو، بک شیئا کسی چیز کو، ان اشرک تیرا شریک ٹھہراؤں۔ الہی میں تیری پناہ مانگتی ہوں یا مانگتا ہوں اس بات سے کہ کسی چیز کو تیرا شریک ٹھہراؤں۔ وَأَنَا أَعْلَمُ بِهِ، اور مجھے اس کا علم ہوا اور میں معافی مانگتا ہوں۔ وَأَنَا أَعْلَمُ بِهِ، اور مجھے اس کا علم ہوا۔
بھی اس کا، اعلم علم ہوا، وَأَسْتَغْفِرُكَ اور میں معافی مانگتا ہوں یا معافی مانگتی ہوں تجھ سے اس گناہ سے، وَأَسْتَغْفِرُكَ معافی مانگتی ہوں تجھ سے اس گناہ سے، لِمَا لَا أَعْلَمُ بِهِ جس کا، بِهِ جس کا، لا نہیں، اعلم علم نہیں، وَأَسْتَغْفِرُكَ اور تجھ سے اس گناہ سے، اور وَأَسْتَغْفِرُكَ اور میں معافی مانگتا ہوں یا معافی مانگتی ہوں تجھ سے اس گناہ سے، لِمَا لَا أَعْلَمُ بِهِ جس کا علم لا نہیں، جس کا مجھے علم نہیں، تُبْتُ عنہ میں نے شرک سے توبہ کی، تُبْتُ توبہ کی، عنہ شرک سے، وَتَبَرَّأْتُ اور میں بیزار ہوا یا میں بیزار ہوئی، من الکفر کفر سے، وَتَبَرَّأْتُ من الکفر اور میں بیزار ہوئی کفر سے، والشرکی اور شرک سے، والکذبی اور جھوٹ سے، والغیبتی اور غیبت سے، والبدعتی اور بدعت سے۔ اللہم الہی میں تیری پناہ مانگتی ہوں یا میں تیری پناہ مانگتا ہوں، اعوذ بک اللہم انی اعوذ بک الہی انی اعوذ بک میں تیری پناہ مانگتا ہوں یا میں تیری پناہ مانگتی ہوں، من ان اس بات سے کہ ان اشرکا کسی چیز کو تیرا شریک بناؤں، وانا اعلم اور مجھے اس کا علم ہوا، بھی جس کا مجھے، وَأَسْتَغْفِرُكَ اور میں پناہ مانگتا ہوں یا پناہ مانگتی ہوں تجھ سے اس گناہ سے، لِمَا لا نہیں، اعلم علم، بھی جس کا مجھے، اور میں معافی مانگتی ہوں یا معافی مانگتا ہوں تجھ سے اس گناہ کا جس کا مجھے علم نہیں، تُبْتُ عنہ میں نے شرک سے توبہ کی، وَتَبَرَّأْتُ اور میں بیزار ہوا، من الکفر کفر سے، والشرکی شرک سے، والکذبی جھوٹ سے، والغیبتی بدعت سے، والغیبتی غیبت سے، والبدعتی اور بدعت سے، والنمیمتی والفواحش والبہتان والمعاصی، والنمیمتی والفواحش والبہتان والمعاصی كلها وأسلمت وأقول لا إله إلا الله محمد رسول الله كلها وأسلمت وأقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، والنمیمتی نون مشدد میں غنہ ہوگا ایک الف کی مدار تک، والفواحش والبہتان والمعاصی كلها وأسلمت وأقول لا إله إلا الله، یہاں پر بھی مد کے بعد الف والا حمزہ آ رہا ہے، مد منفصل 2 سے 3 الف کی مدار تک کھینچیں گے، اللہ کے نام سے پہلے زبر آ رہا ہے، اللہ کے نام کو موٹا پڑھیں گے، محمد میم مشدد میں یہاں پہ غنہ ہوگا، 2 پیش کی تنوین کے بعد یرملون میں سے جو ہے را مشدد آ رہا ہے، ادغام
بلا غنہ ہوگا، لام یا را مشدد میں سے کوئی بھی حرف ہوتا ہے ادغام بلا غنہ ہوتا ہے۔ محمد رسول اللہ، واو ساکن سے پہلے پیش واو مدہ ہوگا، ایک الف کی دار تک کھینچیں گے۔ اللہ کے نام سے پہلے پیش آ رہا ہے تو اللہ کے نام کو موٹا پڑھیں گے۔ اور یہاں پہ بھی واو ساکن سے پہلے پیش ہے تو واو مدہ ہوگا، اور والمعاصی یا ساکن سے پہلے زیر ہے تو یا مدہ ہوگا، ایک الف کی مدار تک غنہ ہوگا۔ والنمیمتی اور چغلی سے، والفواحشی اور بے حیائی کے کاموں سے، والبہتانی اور تہمت لگانے سے، والمعاصی اور دوسری، کلھا ہر قسم کی نافرمانیوں سے، والمعاصی اور دوسری نافرمانیوں سے، کلھا ہر قسم کی نافرمانیوں سے، وَأَسْلَمْتُ اور میں نے فرما برداری کے لیے سر جھکا دیا، وَأَسْلَمْتُ اور میں نے فرما برداری کے لیے سر جھکا دیا، وَأَقُولُ اور میں کہتا ہوں یا میں کہتی ہوں، لا الہ نہیں کوئی معبود الا اللہ سوائے اللہ کے، محمد رسول اللہ محمد اللہ کے رسول ہیں۔ وَأَسْلَمْتُ اور میں نے فرما برداری کے لیے سر جھکا دیا، وَأَقُولُ اور میں یہ کہتا ہوں یا میں کہتی ہوں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ والنمیمتی اور چغلی سے، والفواحشی اور بے حیائی کے کاموں سے، والبہتانی اور تہمت لگانے سے، والمعاصی اور دوسری نافرمانیوں سے، کلھا ہر قسم کی اور دوسری ہر قسم کی نافرمانیوں سے، وَأَسْلَمْتُ اور میں نے فرما برداری کے لیے سر جھکا دیا، وَأَقُولُ اور میں یہ کہتا ہوں یا میں کہتی ہوں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ آج ہمارا چھٹا کلمہ بھی اختتام پذیر ہوا۔ آپ نے یقیناً اس میں ترجمے میں یہ جانا کہ ہم کتنی ساری گناہ کرتے ہیں، تو اس کی جب ہم چھٹا کلمہ پڑھتے ہیں ششم کلمہ، تو اس میں ہم اپنے گناہوں کی توبہ سے جو ہے وہ اللہ پاک سے گناہوں کی توبہ مانگتے ہیں کہ اللہ پاک ہمیں بدعت اور شرک اور کفریہ باتوں سے اللہ ہمیں بچائے اور ہماری مغفرت کرے۔ اور آج ہمارے پورے 6 کلمے اختتام پذیر ہوئے۔ کوشش کیجیے آپ سب کہ جب سونے سے پہلے آپ جو ہے یہ ششم کلمہ ترجمے کے ساتھ یاد کر لیں، اور سونے سے پہلے آپ یہ ششم کلمہ نمبر 1 سے ششم تک آپ یہ کلمے جو ہے 6 والے پورے کے پورے کلمے آپ سونے سے پہلے پڑھیں، تاکہ جب ہمارے دن بھر کی جتنی گناہ ہوئے ہیں ہم سے، تو اللہ پاک جو ہے ہمارے گناہوں کی مغفرت کرے، کیونکہ نیند ہماری ایسی ہے کہ جیسے ہم جو ہے نیند کو مشابہت دی جاتی ہے موت سے، کہ گویا ایسا ہے کہ ہم موت کی وادی میں گئے۔ تو کچھ لوگوں کا نہیں پتہ ہوتا کہ اللہ پاک نے انہیں سوتے سوتے ہی اپنے پاس بلا لینا ہوتا ہے، تو اس لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم یہ 6 کلمے پڑھیں، اور اس میں ہم دن بھر کے جو ہم سے گناہ ہو چکے ہیں اور تہمت غیبت ہوتی ہے، تو اللہ پاک ہمارے ان گناہوں کو معاف کر دیں۔ اور نہیں معلوم کہ مرنے کے بعد سونے کے بعد ہمیں دوبارہ زندہ ہونا بھی ہے کہ نہیں، تو آپ کوشش کیجئے کہ 6 کلمے آپ جو ہے رات کو سونے سے پہلے پڑھیں، تاکہ اللہ پاک ہمارے گناہوں کی بخشش کر دیں، دن بھر کے گناہوں کی۔ جزاک اللہ خیرہ۔ آپ میرے چینل کو لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے،
اور زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے، صدقہ جاریہ میں حصہ لیجیے۔ میں نے کوشش کی ہے کہ میں اچھے کل میں آپ کو ترجمے کے ساتھ ورڈ بائی ورڈ سکھا سکوں، اور میں نے اپنی طرف سے پوری کوشش کی ہے۔ یقیناً آپ لوگوں کو ان کی آسانی سے سمجھ آ گئی ہوگی۔ جزاک اللہ خیر۔